والے دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ پولیس اور میڈیا کی تو بالکل بھی چھٹی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے کہا کہ چلے ہم بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ملا لیا جائے۔ کل کا آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ حافظ آباد شہر میں پیش آیا، جس میں ایک 5 سالہ بچہ شہروز جس کا نام ہے، اس کی ڈیڈ باڈی ملی اور وہ توڑے میں بند تھی، اور وہ ملتے ساتھ ہی ایک انتہائی سوگوار سی صورتحال بن گئی حافظ آباد میں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک تو بچے کی باڈی، وہ بھی 5 سال کی، اور پھر بوری بند، اور اس کے بعد ہم کہہ تو کچھ نہیں تھے سکتے موقع کے اوپر، کیونکہ وہ تو پھر جب میڈیکل ایگزامینیشن ہونا ہی تھا تو معلوم ہونا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ تو وہ خیر ہم نے اس کا انتظار نہیں کیا، اور جو ٹیمیں ہیں ہماری ڈی ایس پی صدر صاحب کی سربراہی میں، ایس ایچ او سٹی اعجاز بٹ، اس کے علاوہ انہوں نے باقی بھی ایس ایچ اوز تمام بلا لیے تھے سیکٹر کے، اور انہوں نے نہایت پروفیشنل طریقے سے، میں کہوں گا کہ انتہائی جسے کہتے ہیں مہارت اور محنت کے ساتھ، اور بڑا سائنٹیفکلی موو کر کے انہوں نے، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ لیڈ جو ہمارے پاس تھی، میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں کہ لیڈ جو تھی وہ جو ہم نے جو سب سے ہماری ہائی کلاس فورینسک سائنس لیب کی جو ٹیم ہے گجرانوالہ سے، اس کو بلایا گیا، اور اس نے جب ایک تو وہ توڑے جو 2 قسم کے توڑے تھے، ایک سبز رنگ کا اور ایک جو دوسرا تھا باہر یلو اور اورنج، وہ اپنے قبضے میں لیا، اور وہ ہمارے پاس لیڈ تھی کہ توڑوں کو ہم، کیونکہ ایک توڑا جو اندر والا تھا وہ کٹا ہوا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے حصہ کوئی کاٹا ہوا ہے، اس کو استعمال کیا ہوا باندھنے کے لیے، اور دوسرا ایک بال ہمیں باڈی کے اوپر سے ملا تھا لمبا، تو وہ ہم نے اس بال کے ذریعے پہلے پروفائلنگ کی گھروں میں کہ کس کا لمبا بال ہو سکتا ہے، اور وہ ہمیں معلوم ہوا، اس سے ہم نے نیرو ڈاؤن کیے، وہ 2 گھر تقریباً بن گئے، جس میں ایک تو یہی جو ملزم کا والد ہے احمد علی، اس کا تھا، اور دوسرا ایک بابا لاچی کہتے ہیں اس کو، اس کا تھا۔ پھر ان کے گھروں کو جب ہم نے سرچ کیا پروفائلنگ کر کے، تو ایک گھر میں سے ہمیں وہ توڑے کا حصہ باقی کا مل گیا، وہ توڑے کو پھر میچ کرایا گیا، اس کے بعد تفتیش کی گئی، اس کے بیٹے کو جو ہے ہم نے، جس کا نام یہ نومی ہے، نومی اس کو کہتے ہیں، وسیم اس کا نام ہے، تو اس کو جب ہم لے کر آئے رسول تارڑ سے، تو پھر اس نے رات کے کنفیشن کی کہ جی میں ہی ہوں جس نے یہ گھنونی حرکت کی اور گھنونا کام کیا، اور مجرم جو ہے وہ اس نے ابھی جو بیان میں جو ساتھی کا ہے وہ ابھی ہم تفتیش مزید کر رہے ہیں، ایک دوست کا اس نے نام لیا ہے، لیکن اس کی تفتیش ابھی جاری ہے کہ اس کا کیا رول ہے، اس کا نام سلیمان ہے دوسرے لڑکے کا، اور والد بھی ان کا ہمارے پاس ہے، اور کنفیشن وہ کر چکے ہیں، اب جو ہے کل انشاءاللہ فورینسک سائنس لیب میں چلے جائیں گے، اور ان کے جو ڈی این اے انالیسز اور اس کے بعد جو پولیگراف ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ سارے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور نہایت افسوسناک واقعہ تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن چلیں جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے، اور مین کام یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملے، اس کی داد رسی ہو، اور جو ملزمان ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں، تو یہ میں افسوس بھی بہت زیادہ ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ میں ڈی ایس پی صاحب صدر اور ایس ایچ او سٹی جو ہے ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اتنے 12 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں، جب کہ بچے کا بھی پوسٹ مارٹم کمپلیٹ ہی ہوا چاہتا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ اس کے قاتلوں کو گرفتار کر چکے تھے، تو یہ ہماری طرف سے جی پریس ریلیز ہے، اور افسوس بھی ہے، اور ساتھ اس بات کی بھی اطمینان اور تسلی ہے کہ ملزم اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا تھا؟ جی وہی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہے، سوڈومی بھی ہے، اور قتل تو ہے ہی ہے اسٹرینگولیشن کے ساتھ۔ جو قاتل صاحب کا کیا کہنا تھا؟ قاتل نے جی وہ کہتا ہے جی کہ میں پنکچروں والی دکان پہ کام کرتا ہوں، اور میں گھر میں موجود تھا، تو یہ بچہ وہاں سے گزرا ہے، یہ اپنے ماں باپ سے پیچھے رہ گیا تھا، تو میں نے اس کو لالچ دے کے نمکوں کا تو گھر کے اندر بلا لیا، اور گھر میں چونکہ میرے والد اور والدہ میرے نانا کی طبیعت خراب تھی تو وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، میں اکیلا تھا، تو مجھ پہ شیطان غالب آ گیا، تو میں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی، اور بدفعلی کرنے کے بعد پھر بچے نے شور مچایا، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ تم اب کسی کو بتانا نا،
بچے نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے والد کو بتاؤں گا جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے. تو پھر میں نے یہ بہتر یہی سمجھا کہ میں اس کو ٹھکانے لگا دوں. تو پھر میں نے اس کا گلا دبا کے پہلے اس کو مارا, اور مارنے کے بعد پھر میں نے میک شور کرنے کے لیے وہ آزار بند کے ساتھ جو ہے اس کا گلا جو ہے رسی ٹائپ اس کے ساتھ پھر دوبارہ دبایا, اور پھر میں نے اس کو توڑے میں ڈالنے کی کوشش کی تو وہ ایک توڑے میں وہ پورا نہیں آ رہا تھا. تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اور بازو اور گردن وہ تینوں ایک ہی رسی کے ساتھ باندھ کے اس کو بالکل ایک گولا سا بنا کے پہلے میں نے ایک توڑے میں ڈالا اور پھر میں نے اس کو دوسرے توڑے میں ڈالا, اور پھر میں نے اس کا انتظار کیا کہ باہر جو ہے وہ رش ختم ہو جائے. میں ویٹ کرتا رہا, اور اس کے بعد یہ تقریباً اس نے جو کام اپنا شروع کیا ہے وہ 2 بجے کے قریب شروع کیا ہے, اور کہتا ہے جی کہ 35 منٹ کے اندر جو ہے یہ کام میں کمپلیٹ بھی کر چکا تھا, اور تقریباً گھنٹے کے اندر 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب میں اس کو پھینک کے تو وہاں سے نکل گیا تھا. ایسا جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے ان کا والد کو بھی اپنے ساتھ میں لیا ہوا ہے, اس کے والد کا کیا کردار ہے؟ جی دیکھیں ابھی تو یہ ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اوپر تو ہم نے ریلائی کرنا ہے. ابھی تو ہم سارا جو ہے وہ چیزوں کو پتہ کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مکمل جو تفتیش ہے ہماری وہ شروع ہی اس بال سے ہوتی ہے. وہ بال ابھی انالیسس ہوگا کہ وہ بال جو ہے وہ اس کے والد کا ہے یا کوئی گھر میں سے بچے کو لگا تھا, اور وہ ہے بھی اس کے والد کا کہ نہیں, نمبر 1. نمبر 2 کہ ڈی این اے اور پولیگراف ٹیسٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. ابھی ہم نے اس کی صرف بیان کے اوپر ہی تو ریلائی نہیں کرنا, یہ تو ابھی سٹارٹ ہے انویسٹیگیشن کا. جو ہمارے پاس اسٹرانگ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں جو اس کی کنفیشن کو ساتھ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ یہ ہیں کہ ان کے گھر میں سے ہی وہ توڑا برآمد ہو جانا, اس کا ٹکڑا, پلس اس کے گھر سے جس جگہ پہ اس نے بدفعلی کی وہ چادر ہمارے پاس آ چکی ہے. اس کے بعد جو مواد اس چادر کے اوپر لگا ہوا تھا وہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. اس کے علاوہ گھر میں سے پھینکنا, وہ تمام چیزیں کوریبوریٹ ہو رہی ہیں. تو وہ وہاں تک سٹوری تک تو بات ٹھیک ہے. اب آگے اس کے دوست کا رول کہ اس نے کتنے حد تک فیسیلیٹیٹ کیا, پھر والد کی ایلیبائی کہ وہ یہاں پہ موجود تھا یا واقعی رسول پور تارڑ تھا وقوع کے ٹائم سے پہلے بھی, اور وہ باقی انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور جہاں تک ہمارے سسپیکٹس ہیں وہ ہم نے سارے جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے سروائی کرنے والا وہ ایک ہی شخص ہے آتے سر. یہ بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا, ابھی انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے. ابھی تک تو وہ اس نے ایک دفعہ اپنا کہا ہے اور ایک دفعہ اپنے دوست کا بھی نام لیا ہے, لیکن وہ ڈی این اے جو ہے اس میں کنفرم ہو جائے گا. سر اتنے چھوٹے ٹائم میں پولیس کی بات کر لی, یقیناً قابل ستائش ہے. بہت شکریہ جی. یہ ہمارا آپ یقین کریں کہ انتہائی دکھ والی بات تھی, اور اس سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سنگین جرم ہو ہی نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ کافی عرصہ بعد حافظ آباد میں ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ میں نے سنا تھا بہت کافی عرصہ پہلے کچھ شیلر میں ہوا تھا, لیکن وہ لڑکے کی عمر زیادہ تھی, بچے کے ساتھ میرا خیال ہے پولیس نے واقعی کل بہت اچھے طریقے سے کام کیا, اور اس کا اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بھی دیا کہ فوری ملزم پکڑے گئے. لیکن والدین جو بچے کے ہیں وہ کل کہہ رہے تھے کہ پرسوں جب بچہ گم ہوا تو ہم پولیس کے پاس گئے تھے, پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو رپورٹ ہے تھانے میں وہ تقریباً 11 بجے کی ہے. 11 بجے رات کی. ہاں جی, 2 بجے بچہ غائب ہو جاتا ہے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا خود ڈھونڈنا والدین کا محلے میں لیفٹ ہے یا رائٹ ہے, اور اس کے بعد 11 بجے آنا. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ 35 منٹ میں تو مجرم جو ہے وہ اپنا کام بھی ختم کر چکا تھا. تو وہ آنی کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا, ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا, لیکن یہ ہے کہ بس وہ اب ڈیڈ باڈی کا ملنا ہی بقایا تھا. تو وہ الحمدللہ 12 گھنٹے میں ہم نے جو ہے ملزمان کو گرفتار کیا. یہ آپ آباد پولیس کے لیے ایک بہت اچھا کہ بار وقت کارروائی سے اور اتنی جلدی جو اس کا دیکھیں میں آپ کو بہت زیادہ اگر دیکھیں 2 قسم کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کنونشنل جو ہم نے کی ہے, ایک ہوتی ہے سائنٹیفک. سائنٹیفک اگر انویسٹیگیشنز اس میں کرتے تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا پہلے بھی جو مختلف علاقوں میں کیسز ہوئے ہیں اس میں ملزمان کو لے کر جانا, پھر سسپیکٹس کا ڈی این اے کرانا, پھر ڈی این اے کا رزلٹ آنا, اور یہ اور ایک ہفتہ, اور پھر پورے علاقے کا کروانا پڑ جاتا ہے. تو یہ تفتیش جو ہوتی ہے 20 25 دنوں پر محیط ہو جاتی ہے. تو اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے جو بیسٹ ایوارڈ آپ کو ملتا ہے یہ اس کی پروگرس اب نظر آئی ہے.
سر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. میں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ یہ اتنا مشکل اور میرا خیال ہے امپاسبل کام کہ ہمیں ایک لیڈ سے ایک بال سے ہم وہ شروع ہوئے ہیں اور ہم نے وہ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. اور یہ میں کہوں گا کہ ڈی ایس پی صاحب صدر اور ایس ایچ او صاحب سٹی جو ہیں یہ ان کی پروفیشنل کمپیٹنس ہے. اس سے زیادہ کوئی منہ بولتا نہیں ہو سکتا ہے ان دونوں صاحبان. اور 12 گھنٹے میں مکمل طور پر کیس جی میں وہی بتا رہا ہوں. اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ باقی علاقوں میں جو تفتیشیں ہیں وہ 20-20 دن لے رہی ہیں. بالکل سر اس طرح بہت شکریہ آپ کو. مین کیڑا مین ہے نا جو نومی کیڑا چو نومی کیڑا تو نومی ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆ نومی کیڑا نا جو اے ادھر لا سے اے نا اسلام